بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں۔ اصل میں یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں کیا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہودیوں کا تذکرہ کرتے کرتے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ امامت اور پیشوائی جو یہود سمجھتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، سرداری اور امامت اور پیشوائی اور قیادت، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان ہی کا ورثہ ہے اور ہمارے خاندان میں ہی ہمیشہ یہ رہے گی۔ تو اللہ رب العزت پہلی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ امامت اور پیشوائی کا مرتبہ یہ جب ہی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے امتحان میں انسان کامیاب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب اور درست نکلے۔ ظالم اور فاسق ہو کر امامت اور دینی سرداری اور پیشوائی کا خیال اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط ہے۔ یہ دوسری بات اللہ رب العزت کو یہ بتلانا ہے کہ خانہ کعبہ جو اہل اسلام کا قبلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اس کی فضیلت اور بزرگی میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، اور اہل اسلام کا قبلہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تیسری بات، یہ ملت اسلامیہ وہی ملت ابراہیمی ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ امت مسلمہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور بعثت کی دعا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے لیے دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور بعثت کی دعا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے۔ وہ آگے آیت آ رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ دعا ان کے زبان پر جاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور ان کی بعثت اس دنیا میں ہو۔ تو جو ملت اسلامیہ کو قبول کرے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک سے مانگا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ بنی اسرائیل کا یہ خیال کرنا کہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندان سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ نبوت ہمارے خاندان میں چلتی آ رہی تھی، اب دوسرے خاندان میں چلی گئی ہے، اس لیے اب ہم کسی دوسرے خاندان کے فرد پر اگر وہی اس پر نازل ہو رہی ہے، نبی بنایا جا رہا ہے، تو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور انہی کے بیٹے ہیں اسرائیل، جن کا نام ہے لقب ہے، اور ان کا اصل نام ہے یعقوب علیہ السلام۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بڑے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ایک مدت تک، یا کہہ لیجیے کہ ایک لمبی مدت تک نبوت اور رسالت یہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے وہ فضیلت جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے چلی آ رہی تھی، یا کہہ لیجیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، ان 12 بیٹوں میں یہ نبوت کا سلسلہ جو چل رہا تھا، اب وہ فضیلت اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو پہنچا دی، یعنی نبوت اور رسالت اب بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہی بیٹوں کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ بس یہودیوں کو چاہیے کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جن کا ظہور، یعنی جس نبی کا ظہور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کا ثمرہ ہے کہہ لیجیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کا ثمرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا، یعنی امتحان لیا ان کا، اور وہ اس امتحان میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پورے اتر آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور اس میں جو ہے اس امتحان میں ان کی کامیابی کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس انعام کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کو دیا گیا، یعنی اس انعام اور صلہ کا بھی اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ لیجیے کہ جب یہ انعام مل رہا تھا اللہ کی جانب سے، کیا انعام؟ کہ میں تم کو دنیا کا امام بناؤں گا، یعنی تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، امامت تمہارے سپرد کی جانے والی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ازراہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اس انعام کی درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے کہا قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مجھے امام اور پیشوا بنانے والے ہیں تو میری اولاد میں سے کیا ہوگا، یعنی میری اولاد کو بھی یہ انعام ملے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا منظور کر دی، لیکن یہ منظوری جو ہے ایک شرط کے ساتھ ہے۔ کیا وہ شرط ہے اللہ رب العزت کی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری دعا منظور ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ فضیلت تمہاری ذریت میں، یعنی تمہاری اولاد میں سے بھی ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، لیکن جو نافرمان، فاسق اور ظالم ہوں گے وہ اس انعام کو نہیں پا سکیں گے۔ تو ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل علیہ السلام کی تربیت کر کے آپ کے درجات اور مقام عالیہ تک پہنچانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو اللہ رب العزت نے نمایاں کیا ہے اس آیت کے اندر۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحان لیے گئے۔ پہلا امتحان تو یہی تھا کہ پوری قوم، حتیٰ کہ اپنا خاندان اور گھرانہ، یہ سب بت پرستی میں مبتلا تھے ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی سب کے عقائد اور رسوم جو تھے وہ مختلف تھے، اور ان عقائد اور رسوم سے مختلف ایک دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ یہ کہہ لیجیے کہ بارہ گرہ آپ پر ڈالا گیا،
آپ نے پیغمبرانہ جرأت اور حوصلہ کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد بھی کیا، اور بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل نے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے بالکل تیار کر دیا، پیش کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس امتحان میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب پایا تو آگ کو حکم فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ یہ ہے پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی تڑپ میں قوم و وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا، یعنی کہہ دیا کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ملک شام میں چلے آئے ہو۔ پھر کچھ عرصہ بعد جو ہے ان کو یہ حکم ملا، جو دراصل ان کا تیسرا امتحان تھا، کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے شیر خوار بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو لے کر شام سے نکل جاؤ، اور ان دونوں کو ایسے چٹیل میدان میں چھوڑ دو جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی چرند ہو، نہ پرند، یعنی نہ آدم ہو، نہ حیوان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد یعنی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر اس چٹیل میدان کی طرف، ریگستان کی طرف چل پڑے، جہاں نہ آب و دانہ تھا، بالکل سنسان بیابان، جہاں نہ آدم، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند۔ جب وہ علاقہ آ گیا جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا تھا، تو جہاں اب بیت اللہ شریف تعمیر ہے وہ وہی جگہ تھی، تو اب وہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو چکی ہے چونکہ، اور وہ علاقہ بالکل آباد ہو چکا ہے۔ اس جگہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اس وقت جو ہے بالکل چٹیل میدان تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو اس چٹیل میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اتار دیا، اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے آئے، اور جب جانے لگے تو ان کی بیوی ہاجرہ تھی، انہوں نے پکڑ لیا پیچھے سے ان کے دامن کو اور کہا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں جا رہے ہو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جب اپنی زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہے جانتے ہیں کہ وہ نبی کی بیوی تھی، خلیل اللہ کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے، اور کہنے لگی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا اگر ایسا حکم ملا ہے تو آپ بالکل جائیے یہاں سے، ہمیں اکیلا چھوڑ کر۔ حضرت ہاجرہ کو جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے یہ، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جائیے، کیونکہ جو اللہ یعنی جس مالک نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر رحمت خداوندی نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو پالا، اور خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ جس کو آج تک زمزم کہتے ہیں نکال دیا۔ پھر آبادی کا وہاں سامان پیدا ہوا۔ آب زمزم جو آج پیتے ہیں وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی وجہ سے جو ہے نکلا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی تشریف لاتے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھ جاتے، اور جب حضرت اسماعیل بڑے اور سمجھدار ہو گئے تو اللہ رب العزت نے چوتھا امتحان لیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے پیارے بچے کو ذبح کر دو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس خواب کی تعمیل میں جو واقعہ پیش آیا وہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے اپنا ایک خواب بیان کیا تو اس فرزند سعید نے بخوشی اپنی جان قربان کر دینے کی آمادگی ظاہر کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادے کو مینا کے جنگل میں لے جانا اور اپنی طرف سے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا، یعنی اللہ رب العزت کا جو حکم تھا وہ تعمیل حکم کو پورا کرنا، اور حضرت اسماعیل کے گلے پر جو ہے چھری چلا دینا پوری طاقت کے ساتھ، مگر آپ جانتے ہیں کہ چھری کا ایک بال بھی نہ کاٹنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا،
اور پھر جنت سے ایک فدیے کا آنا اور اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنا، اس سنت ابراہیمی کا آنے والی دنیا تک، یعنی آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت قربانی بن جانا، یعنی اللہ رب العزت نے اس ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو رہتی دنیا تک باقی رکھ دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے آپ کو۔ ہم جو ہر سال جو ہے بقرعید کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ خواب میں جو کچھ آپ نے دیکھا تھا اس کو آپ نے پورا کر دیا۔ تو ان امتحانات کی تکمیل اور کامیابی کا انعام اور صلہ یہ ملا، انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے متعلق یہ خوشخبری میں نے کہا کہ سنائی گئی تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست پیش فرمائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کیا؟ قال ومن ذریتی، یعنی میری اولاد میں بھی یہ مطلب انعام یہ میری اولاد کو بھی ملے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا کہ میری اولاد اور نسل سے بھی امام اور نبی بنائیے، اس پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے یہ جواب ارشاد ہوا، قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی آپ کی یہ درخواست منظور ہے مگر اس کا ایک ضابطہ سن لیجیے کہ میرا یہ عہد ظالموں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ ایک مدت دراز تک جو امامت اور قیادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں رہی، لیکن جب وہ ظلم کے مرتکب ہوئے اور شرک اور تورات اور انجیل کے اندر انہوں نے تحریف کی اور انبیاء کو قتل کیا اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، یعنی یہ سب معصیت میں مبتلا ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو منصب امامت سے بالکل ہٹا دیا، یعنی منصب امامت کے بالکل اہل نہ رہے، تو امامت بنی اسرائیل سے بدل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود جو دعوے دار تھے کہ نبوت ہمارا ہی ورثہ ہے اور امامت و نبوت اور رسالت بنی اسرائیل ہی میں ہوتی چلی آئی ہے، اس لیے ہم اسماعیلی نبی کا اتباع نہیں کر سکتے، تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا اور ثابت فرمایا گیا کہ امامت اور پیشوائی کا منصب اور مرتبہ جب ہی ملتا ہے کہ جب اللہ کی کامل اطاعت اور اس کی فرما برداری ہو اور اللہ کے امتحان میں کامیاب نکلے۔ ظالم اور فاسق ہو کر نہ امامت اور دینی پیشوائی کسی کو ملی ہے اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی، نہیں خدا پرست انسان ہی کے لیے امامت اور نبوت مخصوص رہی ہے، خواہ وہ اسرائیلی ہو یا اسماعیلی۔ سلسلے نسب کو اللہ رب العزت کہتے ہیں اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھ لیجیے کہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، تو یہودیوں کو چاہیے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی یعنی حیات ابدی کو جاودہ بنا لیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر کے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ظالمین اور فاسقین کے گروہ میں شامل ہونے سے بچا لیں، ہر حال میں ہمارے دین کی حفاظت فرمائیں اور یہ اسلام کو یا اسلام پر ہم کو استقامت نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم کو اسلام سے سچی محبت عطا فرما، اور اسلام کی بدولت دین اور دنیا میں ہم کو عزت اور غلبہ اور شوکت نصیب فرما۔